اور جو ان کے پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں بھی آج ہم بات کریں گے۔ کیپٹن صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ بہت شکریہ ملک صاحب، تھینک یو۔ آپ کے ساتھ ہمارا بڑا ایک پرانا دینہ تعلق ہے، آپ نے بیرون ملک بھی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی بڑا کام کیا۔ پاکستان بیت المال آپ سمجھتے ہیں کہ کیا جو سوچ تھی، جو جیسے کہ بیت المال کے نام سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بیت المال ہے غریبوں کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے، اس میں کامیاب ہوئے؟ سر بیت المال تو ایک پبلک ٹریجری اور جس کا ایک کانسیپٹ ہے وہ تو بہت عظیم ہے، اور جس نظریہ کو ذہن میں رکھتے ہوئے شروع ہوا تھا، بہت پرانی بات کر رہا ہوں، ابھی ہمارے ملک کی بات نہیں کر رہا، بیت المال کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو جی الحمدللہ وہ تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ، پوری اسٹیٹ کو آپ اس کی ہیلپ سے آپ ویلفیئر اسٹیٹ بناتے ہیں۔ ہم اس طرف گامزن ہیں، کیا ہم نے پوری طرح اس کو کانکر کر لیا اس آبجیکٹ کو؟ میرے خیال میں نہیں، لمبا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے، لیکن ہم سفر کی طرف گامزن ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کے اپنے وسائل کو مد نظر رکھ کے ہی ہم کر سکتے ہیں یہ معاملہ، لیکن ہمارا انفراسٹرکچر بہت خوبصورت اور بڑا ایفیکٹو ہے، اٹس ویری ٹرانسپیرنٹ۔ اور خوبصورت اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہم نے اسی مہینے 50 لاکھ افطاری میلز جو ہیں اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی کیمپین شروع کی ہے۔ 50 لاکھ لوگوں کو افطاری دے رہے ہیں جی، 50 لاکھ میلز، ہاں 50 لاکھ جی 50 لاکھ لوگوں کو ہم ٹوٹل پورے مہینے میں افطاری دیں گے۔ یہ اکراس دی پاکستان؟ اکراس پاکستان سر، KPK، بلوچستان، سندھ، گلگت بلتستان، کشمیر، پنجاب، ہر جگہ۔ اٹس بن 8th day now، اور آئی ایم ویری پراؤڈلی سیئنگ دیٹ وی بن ویری سکسیزفل ان دس، ماشاء اللہ ہماری کیمپین بہت اچھی ہے۔ اور یہ پورا ماہ رمضان جاری رہے گی؟ یہ پورا جناب ہم تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 لاکھ کے قریب لگ بھگ آگے پیچھے ہم ڈیلی جو میلز ہیں سکسیزفلی انڈیویجولز کو ان کے جگہ پہ جا کے ان کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ میکنزم کیا ہے کیپٹن صاحب؟ وہ لوگ آپ تک اپروچ کرتے ہیں، فارم میں ہے کوئی یا نہیں کس سر، طریقے سے؟ نو وی ریچ ٹو دیم۔ اوکے، وہ اس طرح کہ ہمارے پاس کوئی فارم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فارم کی کوئی ID کارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ وی ہیو اباؤٹ 50 وینس دیٹ وی ہیو، اس پہ فوڈ ہم آن ویل کرتے ہیں پورے پاکستان میں۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے سینٹرز ہیں، جتنے ہمارے ڈسٹرکٹ میں، ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا سینٹر ہے، ہمارے سکولز ہیں بچوں کے، آرفن بچوں کے سکول ہیں، ہمارے وومن امپاورمنٹ کے سکولز ہیں، سینٹرز ہیں، پھر ہمارے جو لنگر خانے ہیں ہمارے، ان کے جتنے ہمارے انسٹالیشن ہیں ان تمام کو ہم نے یوٹیلائز کیا۔ جہاں جہاں ہمارے سینٹرز ذرا فاصلے میں تھے وہاں ہم نے گاڑیاں یوز کی ہیں، بٹ میرے خیال میں پروگرام کے مطابق کوئی بھی انڈیویجول کہیں بھی پاکستان میں ہو اس کے 10-15 منٹ سے دور ہم نہیں ہیں۔ کیپٹن صاحب یہ جو افطاری آپ دے رہے ہیں، خاص طور پہ رمضان کا مہینہ ہے، لوگ ڈونیشنز لیتے ہیں یا حکومت فنڈ دیتی ہے اس کے لیے؟ سر اس کے لیے ہمارے پاس گرانٹ ملتی ہے گورنمنٹ سے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس گرانٹ کا بیسٹ یوز کریں۔ یس وی ہیو ڈونیشن بھی ہمارے پاس ہیں، جس طرح ہمارا فوڈ ہم دے رہے ہیں، اس میں کئی لوگوں نے ہمارے ساتھ والنٹیئر کر کے ہمارے ساتھ جوائن ان کیا۔ فار ایگزامپل کئی جگہوں پہ ایسے وینڈرز ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے وینڈرز ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ جوائن کیا، اللہ والے ہیں، سیلانی والے ہیں، اور دوسرے چھوٹے بھی، بعض جگہوں پہ اتنے بڑے والے موجود نہیں ہیں، وہاں پہ لوکل چھوٹے وینڈرز نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا جی آدھے پیسے جو ہم لگا لیں گے آدھے آپ لگا لیں، اور ڈسٹریبیوٹ آپ کریں، بیکاز انفراسٹرکچر صرف ہمارے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ لیکن غیر مسلم اگر کھانا مانگے آپ سے، رمضان کا مہینہ افطاری تو آپ دیتے ہیں مسلمانوں کے لیے، لیکن غیر مسلم کھانا لینے آ جائے؟ سر موسٹ ویلکم، وی ڈونٹ آسک اینی باڈی اینی کویسچن ویدر ہی از مسلم اور ناٹ۔ بیت المال ویسے بھی اسپرچولی ہمارا جو معاملہ ہے، سوائے زکوٰۃ فنڈ جو ہمیں اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زکوٰۃ دینے والے کی یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے، ہماری شرعی ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں پہ استعمال کیے جائیں۔ ان کے علاوہ ہمارا جو 95% فنڈ ہے اٹ از فار ایوری بڈی۔ باقی سپورٹ جو ہے وہ بیت المال کی، غیر مسلم اس میں کوئی تفریق نہیں؟ کوئی تفریق نہیں سر۔ جو ایک جہیز پروگرام آپ کا ہوا کرتا تھا کہ بچیوں کے لیے جہیز، ان کی شادیاں، وہ ابھی تک جاری ہے؟ سر جہیز پروگرام پاکستان بیت المال کا ویسے نہیں تھا، یہ پنجاب بیت المال کا تھا، وہ ابھی بھی جاری ہے۔ کیا ہم جاری کر رہے ہیں؟ ہم اس پہ سوچ رہے ہیں، انشاءاللہ پلاننگ کر رہے ہیں، اور ہم شادیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک پروگرام بڑی جلد اناؤنس کریں گے انشاءاللہ۔ ٹاپ پرائرٹی آپ کی کیا ہوتی ہے کہ آپ بیت المال کے ذریعے آپ کیا ایجوکیشن سیکٹر میں کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، روزگار کے مواقع دینا چاہتے ہیں؟ ٹاپ آپ کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ سر ہمارا ٹاپ ایجنڈا جو اس وقت ان یوز ہے جو ہمارا وہ ہے ہمارا میڈیکل کا،
وی آر ویری سکسیزفل. اور میڈیکل ہم ماشاء اللہ جو اینی باڈی جو اپنے کسی لحاظ سے اپنی میڈیکل کا خیال, چھوٹا بڑا ہارٹ کا آپریشن ہے, کوکلیئر امپلانٹ جو کہ 21-22 لاکھ روپے لگتے ہیں اس کے, اسی طرح بڑے بڑے ایکسپینس کڈنی ٹرانسپلانٹ یہ لوگ عام طور پہ افورڈ نہیں, ڈائلسس تو ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان آل گورنمنٹ ہاسپٹلس اینڈ وی آر ویری سکسیزفل ان دیٹ. کسی کو ہم نہ نہیں کرتے. کوئی بھی شخص اگر آپ کے پاس آ جائے وہ کہ میری کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے, آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ اس میں اس کو یہ کہنا پڑے گا, ایفیڈیوٹ دینا پڑے گا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا. اگر وہ اس میرٹ پہ پورا اترتا ہے جو آپ نے بنا اس کو اسی دن سے اس کی میڈیکل ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گی اور اس وقت تک رہے گی جب تک وہ ماشاءاللہ ٹھیک نہیں ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کو اگر خدا نخواستہ ہارٹ کا پرابلم ہے, وہ آپریشن کروانا چاہے اور وہ اس بات کی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ اپنے پاس اس کے پیسے ہوں, اس کو بیت المال پیسے دے گا؟ جی بالکل دے گا. اور یہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں؟ یہ موسٹلی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہیں. کچھ پرابلمز ایسی ہیں جو کہ گورنمنٹ ہاسپٹل انڈرٹیک نہیں کرتے. فار ایگزامپل کوکلیئر امپلانٹ جو ہے یہ گورنمنٹ ہاسپٹل کرتے ہیں, پر آج کل بہت رش ہے اس کے اوپر, بہت سے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. یا تھیلیسیمیا ہے تو وہ اگر کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں نہیں ہے مجبوری کے تحت, تو ہم اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے چند پرائیویٹ ہاسپٹلز کی مدد لے لیتے ہیں. ہاسپٹل یا ڈسپینسریز کی طرف بھی آپ پاکستان بیت المال گئے؟ ہم سوری جی دوبارہ. ہاسپٹلز یا ڈسپینسریز یا میڈیسن کی فراہمی اس کی طرف بھی؟ جی ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. ہماری ذمہ داریوں میں ایک ہاسپٹل ہے اسلام آباد میں جو ابینڈن ہوا ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کو خود رن کریں. پھر ایک بلڈ بینک ہے جرمن گورنمنٹ نے بنایا تھا, وہ بھی ایسے ہی پڑا ہوا ہے, وہ بھی ہم پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں اگر وہ دے دیں تو ہم اس کو, بہت بڑا بلڈ بینک ہے ریڈی ٹو گو, اس کو ہم انشاءاللہ لے کے اس کو بھی ہم. ڈاکٹر صاحب عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ محکمے بنا لیتے ہیں, فنڈز نہیں ہوتے, پھر فنڈز جب ہوتے نہیں ہیں تو پھر لوگوں کی امیدیں بھی ٹوٹتی ہیں. جب سے آپ نے بطور ایم ڈی آپ آئے ہیں پاکستان بیت المال میں, فنڈز کی قلت کا سامنا ہے؟ سر میں آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دا پرائم منسٹر. میرے آنے سے پہلے شاید فنڈز کی تھوڑی قلت تھی ان کو, ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے فنڈز ہمارے ڈبل کر دیے. فنڈز ڈبل کر دیے؟ جی ڈبل کر دیے. ہمیں فنڈ کی قلت نہیں ہے. ہمیں یہ ہے کہ ہمارے پروسیجر ذرا ٹف اس لیے ہیں کہ وی وانٹ ٹو بی ٹرانسپیرنٹ. بالکل. وی ڈونٹ گیو کیش آؤٹ ٹو اینی بڈی. کوئی آدمی کیش کو ٹچ نہیں کرتا. ہمارا بینک ٹو بینک ٹرانزیکشن آف منی ہوتی ہے. جو لوگ ہاسپٹلس بھی جاتے ہیں ان کی بھی ہم پیمنٹ ہاسپٹلس کو کرتے ہیں. وی ڈونٹ گیو اٹ منی ٹو دا انڈیویجولس. اس میں مقصد یہ ہے کہ ہماری جو گڈ ریپیوٹ ہے بیت المال کی وہ قائم رہے اور اس میں ٹرانسپیرنسی رہے, تاکہ لوگ کو یقین ہو کہ ان کا پیسہ جو کہ پبلک فنڈ ہے گورنمنٹ کا, وہ پراپر جگہ پہ وہیں پہ استعمال ہو رہا ہے جہاں پہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ڈونیشنز اگر بات کی جائے, پاکستانی قوم کے بارے میں اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم بہت زیادہ صدقہ کرنے والی قوم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنی ویلفیئر کے ادارے چلتے ہیں, سارے سپورٹ عوام کرتی ہے اس کو. پاکستان بیت المال کے اوپر بھی ٹرسٹ لوگوں کا ایسا ہے؟ سر میں بہت حیران ہوا ہوں. بیت المال جوائن کرنے سے پہلے مجھے بھی اس جو آپ نے ابھی بات بتائی ہے اس پہ شک رہتا تھا کہ یہ بات شاید درست ہے کہ نہیں. بٹ آئی ایم ہیپیلی سرپرائزڈ کہ یس پاکستان کے اندر لوگ بہت ڈونیشنز کرتے ہیں, ڈومیسٹک بھی, اور ہمارے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بھی ڈونیشن کے لیے تیار ہیں. صرف ان کا یہ یقین ان کو ہو کہ ان کے پیسے جو ہیں ان کی جو ترسیل ہے اس میں ٹرانسپیرنسی ہے اور اس میں کوئی گڑبڑ کا امکان نہیں ہے, اور بہت لوگ کر رہے ہیں ہمیں. اور میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ جو ڈونیشن سسٹم ہے اور لوگوں کی جو کمٹمنٹ ہے, لوگوں کی جو انوالومنٹ ہے سوشل ویلفیئر کے ادارے چلانے کی, اس میں ان کی کمٹمنٹ کا لیول میرا خیال ہے دنیا میں کسی اور جگہ آپ کو ایسی مثال نہیں ملتی. ہمارے ایک اکثر کیپٹن صاحب بات کی جاتی ہے کہ جب تک ہماری خواتین امپاورمنٹ نہیں ہوں گی, ہم دیکھیں میاں بیوی دونوں مل کے کام کرتے ہیں, بعض کا ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, میاں بیمار ہوتا ہے, خاتون کو کام کرنا پڑتا ہے. وومن امپاورمنٹ کی ہم بات تو اکثر کرتے ہیں, حکومتیں دعوے بھی کرتی ہیں, بیت المال کی ترجیح میں شامل ہے یہ؟ جی ہماری ترجیحات میں یہ بڑا ٹاپ پہ ہے اور ہم اس کو بڑا سکسیزفلی وی ہیو 165 ہمارے سینٹرز ہیں سر, جس کے اندر ہم آلریڈی آپ سمجھیں ہر سینٹر میں تقریباً 100 اور 100 کے لگ بھگ بچیاں ہیں جن کو ہم ٹرین کر رہے ہیں. ٹرین وہی کس پہ کر رہے ہیں, ظاہر ہے وہ ان کی ایجوکیشن ان بچوں کی نہیں ہوتی, تو ان کو ہم سلائی کڑھائی کے کعبوں میں, جہاں پہ وہ باہر نکل کے 6 مہینے کی ٹریننگ کرنے کے بعد وہ اس قابل ہوں کہ وہ اپنے گھر کے لیے لائیولیہوڈ کما سکیں. بیوٹیشن کے کورس کر رہے ہیں, کوکنگ کے کورس کر رہے ہیں, آئی ٹی کے کورس کر رہے ہیں, تو یہ ہم آلریڈی کر رہے ہیں. اس کو انشاءاللہ ہم اور بھی بڑھا رہے ہیں تاکہ اس میں ہم, یہ ہمارا بڑا فیورٹ سبجیکٹ ہے اور سکسیزفل ہم اس میں, اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اس کو اور
امپروو کریں اور بڑھائیں اس کو. یتیم بچوں کی کفالت کا پروگرام، اس پہ بھی حکومت دعوے کرتی ہے، ہر صبح حکومت کہتی ہے یتیم خانے قائم کیے جاتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی غیر سرکاری تنظیمیں بھی یہ کام کرتی ہیں. آپ کے کتنے آرفن جو سینٹرز ہیں جس پہ آپ یتیم بچوں کی کفالت ان کی؟ ہمارے ماشاءاللہ 165 سینٹرز ہیں. 165 جی پورے پاکستان میں. اور ہر سینٹر میں میں نے جیسے آپ سے کہا ہم نے کوالٹی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر سینٹر میں ہم نے تقریباً 100 سے 150 اسٹوڈنٹ رکھے. اس سے زیادہ ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کی لیونگ فیسلٹیز جو ہیں جس میں کھانا، کپڑے، جوتے، ادویات شامل ہیں، ان کا بہترین خیال رکھا جائے. آپ کسی بھی بیت المال کے آرفن سینٹر میں جائیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کی ٹریننگ، اور ٹریننگ میں سب سے بہترین ایلیمنٹ یہ ہے کہ وہاں کے بچے جو پڑھتے ہیں، جو ٹریننگ لیتے ہیں، آپ ان سے بات کریں، آپ یو ول سی ایکسیلنٹ لیول آف کانفیڈنس ان دیم. ان کو یہ کمپلیکس نہیں ہے کہ وہ خدا نخواستہ لیس پریولیجڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل.